اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم سورہ توبہ کا تیسرا رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ بہت اہم رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ واضح بیان فرما دیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی چیز سے بھی محبت کرتے ہیں وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ اگر مومن بننے کا یقین اور احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ جان لے کہ سب سے زیادہ محبت کا درجہ جو رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو آئیں شروع کریں۔ ما کان للمشرکین، زیب نہیں دیتا، ما کا مطلب نہیں، للمشرکین مشرکوں کو، ان یعمروا کہ وہ تعمیر کریں، آباد کریں، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین وہ تو پیش کر رہے ہیں، علی انفسہم اپنی نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر، بالکفر کفر کو، یعنی ڈٹے تو وہ کفر کے اوپر ہوئے ہیں، اس کو تو چھوڑ نہیں رہے، اور دکھاوے کے طور کے اوپر مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں، تو وہ مسجدوں میں کیا کریں گے؟ اولئک حبطت اعمالہم، اور ان کے اعمال، حبطت کا مطلب ہوتا ہے غارت، اعمالہم ان کے اعمال غارت ہے، وہ جان لیں، وفی النار اور آگ کے اندر، جہنم کے اندر، ہم خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما بے شک اللہ کی مسجدوں کو تو وہی تعمیر کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے، من آمن باللہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخری اور آخرت کے اوپر، واقام الصلاۃ اور جو نماز کو قائم کرتا ہے، وآت الزکوۃ اور جو زکوٰۃ دیتا ہے، ولم یخشا اور وہ نہیں ڈرتا ہے، الا اللہ ما سوائے اللہ کے، فعسا بہت ممکن ہے، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، ان یکونوا جو ہوں گے، من المہتدین ہدایت یافتوں کے اندر۔ اجعلتم سکھایا، کیا تم نے بنا دیا، اجعلتم کا مطلب سکھایا، پانی پلانا، الحاجی حاجیوں کو، و امارت اور خدمت کرنا، المسجد الحرامی مسجد حرام کی، کمن اس جیسا، اس کے برابر، آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ کے اوپر، والیوم الآخری اور آخرت کے اوپر، وجاہد اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں۔ دوستو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عباس کو پکڑا گیا تو انہوں نے بدلے میں یہ کہا کہ اگر تم ادھر جہاد کر رہے تھے تو ہم بھی ادھر خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کی خدمت کر رہے تھے اور ان کو پانی پلانے کے اندر مصروف تھے، اور ہم مسجد حرام کے متولی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کو نازل کیا کہ تم کیا اس کو برابر بنا بیٹھے ہو ان لوگوں کے؟ تو اللہ خود ہی فرماتے ہیں، لا یستعون ہرگز برابر نہیں ہے، عند اللہ اللہ کے سامنے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ نہیں ہدایت دیتے کس کو؟ ظالم قوم کو۔ الذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، باموالہم اپنی مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجات ان کا درجہ سب سے بلند ہے، عند اللہ اللہ کے سامنے، واولئک هم الفائزون اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو فائز ہیں، جو اعلیٰ درجے والے ہیں۔ یبشرہم ان کو خوشخبری سناؤ، ربہم ان کے رب کی طرف سے، برحمت منہ اس کی طرف سے رحمت کی، ورضوان وجنہ اور رضامندی کی اور جنت کی، لہم ان کے لیے، فیہا جس کے اندر یعنی جنت کے اندر، نعیم دوامی ہے جو، مقیم وہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی اگر آپ 1 ارب سال یا 1000 ارب سال کو بھی دیکھیں تو محدود ہے، یہ لامحدود ہے ٹائم جب ہم اس کے اندر چلے جائیں گے، اگر انشاءاللہ تو اس کے اندر دوام کریں گے۔ لیکن اس کے لیے دوستو بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رستوں کے اوپر ہم ایمان لائیں اور اپنا سفر جاری کریں۔ ان اللہ بے شک اللہ کے پاس، اندہ اس کے پاس، اجر عظیم بہت عظیم اجر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا تم کبھی بھی مت بنانا، آباءکم اپنے والد کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء اپنا دوست، ان استحبوا الکفر اگر وہ کفر سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں تک آپ دیکھ لیں
کہ جو کفر کے اوپر قائم ہے ان کو بھی اپنا دوست اور اپنا ولی مت بنانا. علل ایمان، جو پریفر کرتے ہیں ایمان کے اوپر کفر کو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو پلٹ جاتا ہے منکم تم میں سے، ان کی طرف، یتولاہم ان کی طرف، فَأُولَئِكَ بے شک وہ ہے ہم الظالمون کن کے اندر ظالموں میں سے. دوستو اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جب جنگ بدر کے اندر اپنے والد کے سامنے آئے تو ان کے والد نے بتوں کی اور ان کی شان کے اندر عظمت بیان کرنی شروع کی. آپ نے ان کو بارہا منع کیا کہ اے میرے والد آپ ایسا مت کریں، آپ اللہ کے اوپر ان کفر کو، اس بتوں کو ترجیح مت دیں، مگر وہ باز ہی نہ آئے اور وہ آگے بڑھ بڑھ کر اس کی تمہید و تعریف کرتے رہے تو آپ نے بھی آگے بڑھ کر ان کی گردن اڑا دی. یعنی اس سے بڑی مثال کیا ہونے والی ہے کہ ایک باپ جو کہ اپنے بچوں کو پالتا ہے وہ بھی اس کا دوست نہیں اگر وہ کفر کو ایمان کے اوپر ترجیح دیتا ہے. یہ تھے صحابہ. قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے کنبے، و اموال اور تمہارا مال، نقترفتموہا جن کو تم کماتے ہو، و تجارت اور تمہاری تجارت، تخشون جن کے بارے میں تم ڈرتے ہو، کسادہا کہ کہیں گھاٹا نہ پڑ جائے، وہ مساکن اور تمہاری حویلیاں، تردونہا جو تمہیں بہت رغبت دیتی ہیں، جو تمہیں بہت راضی کرتے ہیں، احب الیکم اگر وہ تمہیں محبوب ہیں، من اللہ اللہ کے اوپر، و رسول ہی اور اس کے رسول کے اوپر، و جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے رستے میں جہاد کے اوپر، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ حتیٰ کہ آ جائے اللہ کا حکم. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ بھٹکی ہوئی قوم سے محبت نہیں رکھتے، ان کو ہدایت نہیں دے. تو آج دوستو ہم اپنی تجارت، اپنے مال کو سمیٹنے کے اندر اس قدر مصروف ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے رستوں کی پرواہ ہی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے باز فرمائیں، روکیں اور ہم ایمان کی طرف راغب ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي